آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الدنيا والآخرة۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومنوں میں بے حیائی فحاشی کو پھیلا رہے، کائنات کے رب فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب ملے گا اور کل قیامت کے دن بھی وہ عذاب کے اندر ہی رہیں گے۔ بے حیائی فحاشی اور یعنی یہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ غیر مسلم اس حد تک چلا گیا ہے، اس نے ہمارے نوجوان کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو مومنوں کو جنگ کے ذریعے تو نہیں ہرا سکتے، اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے اندر بے حیائی چھوڑ دو۔ آج انہوں نے بے حیائی کو چھوڑ کر وہ چیزیں ہمارے اندر انہوں نے نصب کر دی، ہماری طرف انہوں نے منتقل کر دی۔ آج مسلمان ہونے کے ناطے جو رسمیں یہود و نصارہ کے اندر ہوتی تھی، جو رسمیں کفار کے اندر ہوتی تھی، جو رسمیں اسلام کے دشمنوں کے اندر ہوتی تھی، آج وہ ساری رسمیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ آج کا دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ ویلنٹائن ڈے؟ کیا ہے اس کی حقیقت ہے؟ کیا شریعت کے اندر اس کا کوئی شریعت نے اس کو کیا حکم دیا اس کے بارے میں؟ ایک اتنی بڑی بے حیائی ہے جو مسلمان مرد اور عورتیں بڑی خوشی سے ادا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک حیاء دار انسان وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر حیا آ جاتا ہے تو اس کے اندر زینت خوبصورتی آ جاتی ہے۔ حیا دار چیز ہمیشہ خوبصورت نظر آتی ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے، بے حیائی انسان کے اندر عیب ڈال دیتی ہے۔ خوبیاں انسان کے اندر، اخلاق انسان کے اندر، حیا انسان کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، اسلام کا امتیازی وصف ہے جو ہے وہ حیا کے اندر ہے۔ حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ایک جز ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اگر حیا ہے تو ایمان بھی موجود ہے، اگر حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے، حیا ہے، تو پھر بھی وہ حیا چلا جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایماندار بندہ ہی حیا کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ویلنٹائن ڈے اس نے مومنوں مسلمانوں کو اس قدر بے حیائی میں مبتلا کر دیا۔ اپنے پیار محبت کا اظہار کرنا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو زنا ہے، یہ قرض ہے۔ اگر تم اس کو کرو گے تو تمہارے گھر سے کسی نہ کسی کو ادا کرنا پڑے گا۔ قرض ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ میرا رب چاہے تو یہ گناہ معاف کر دے، لیکن اگر آپ کسی کی بہن کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف، کسی کے گھر والوں کی طرف بری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے گھر والوں کی طرف بھی کوئی بری نظر سے دیکھے گا، روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے دامن کو بچائیں گے، تو اپنے گھر والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار،
کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں کا کیا پردہ، جسم کا کیا پردہ؟ حیا دیکھنا ہے تو دیکھیے۔ آج مجھے حیا کی بات یاد آ رہی ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی پاک دامنہ بیٹی، پاکیزہ، نبی کے ازواج بھی پاکیزہ، آپ کی بنات بھی پاکیزہ تھی۔ جب بھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے مجھے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے۔ ان سے پاک دامنہ زیادہ کون ہے کائنات کے اندر؟ اور جب بھی وہ باہر نکلتی تھی تو پردہ کر کے نکلتی تھی۔ ان سے زیادہ پاکیزہ ایمان والا کون آیا ہے؟ کہتے ہیں نا دل کا پردہ۔ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ گھر کے اندر چھپ گئی۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی جو آپ کے ساتھ آیا ہے۔ حضور فرماتے وہ تو نبینا ہے، اسے تو نظر نہیں آتا، کس سے پردہ ہو رہا ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ نبینا ہے، مجھے تو نظر آتا ہے۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ایسے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دنیا کے سارے مرد اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اگر نبینے ہو جائیں، تب بھی عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دنیا کی ساری عورتیں برہنہ لباس پہن لیں، لیکن مردوں کو تب بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے اللہ نے پاک مرد بنائے ہیں۔ اگر آپ کو تلاش کسی غیر عورت کی، ایسی عورت جو پاک نہیں رہتی، اگر آپ اس کے پیچھے لگیں گے تو آپ کو بھی ایسی عورت ملے گی جیسے آپ ہیں۔ اگر آپ پاکیزہ ہیں تو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ کو پاکیزہ رشتے ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی رسومات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔